چاہے تحریک لبیک ہو، جب بھی ہمارا کاز مشترکہ ہوگا یا مشترکہ ایشو ہوگا، جیسے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں سپورٹ کرتے رہیں گے۔ تو مذہبی جماعتیں آپ کے خیال اور آپ کی سوچ اور وہم و گمان سے زیادہ اسٹریٹ پاور رکھتی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو چابی والا کھلونے کا لقب ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں تو چاہے ایٹم بم چل جائے، ملک کا بیڑا دیکھیے سری لنکا بنانے کا کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں تو کوئی نہیں۔ مذہبی لیڈروں نے تو سب سے زیادہ اس ملک میں ظلم و ستم کو سہا ہے۔ خان صاحب نے تو 2 دن ہی جیل کاٹی۔ طریقے سے بھائی پاکستان نے تجارت کی کہا دی، آپ نے رمضان مبارک میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ آپ ملاقات کریں گے ٹی ایل پی کے امیر سے اور سارے معاملات بیٹھ کے طے کریں، کیا ملاقات ہوگی آپ کی؟ ملاقات تو نہیں، ظاہر ہے ٹیلی فونک رابطہ، ملاقات انشاءاللہ یہ ملکی حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ملاقات کے اندر بھی ظاہر ہے وہی باتیں ہوتی ہیں جو بندہ ٹیلی فون پہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ ملاقات ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ انشاءاللہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں مشترکات کے اوپر کام کریں گی، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے جمعیت علماء ہو، چاہے تحریک لبیک ہو، جب بھی ہمارا کاز مشترکہ ہوگا یا مشترکہ ایشو ہوگا، جیسے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں سپورٹ کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں صورتحال چل رہی ہے، عمران خان کی گرفتاری، تو کیا اداروں کو بالکل ان کی سپورٹ حاصل ہے؟ تو یہ جو ملک میں نقصان ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب ایک انوکھا لاڈلے کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس سے اشر اشیر بھی کوئی مذہبی جماعت کرتی تو اس کو بین کر دیا جاتا، پابندی لگا دی جاتی، دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاتا۔ اعلانیہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا، اعلانیہ محمد علی جناح کے نوادرات کو لوٹا گیا، اعلانیہ فوج کے اوپر پولیس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ بطور جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر کے میں فوج، پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ غیر مشروط کھڑا ہوں، اور اسی طرح بطور چیئرمین تحریک دفاع اسلام و پاکستان، اس کے اندر یہ بات پنہا ہے کہ ہم پاکستان کا دفاع بھی کریں گے۔ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی ایسا مشکل وقت آیا کہ پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کا یا جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنا ہو، انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ فوج، پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کے فاشسٹ رہنما سے کبھی بھی انڈر پریشر نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اس کی کسی بھی اس فاشسٹ سوچ کو ملک میں پرموٹ اور انتشار کی سوچ کو کبھی پرموٹ نہ کریں۔ اگر آج آپ نے ان انتشاریوں کو نہ پکڑا تو آپ ملک کے اندر ایک ایسی فضا کریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہر بندے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انتشار پھیلا دے اور اپنے قائد کو چھڑوا کے لے جاؤ۔ اور اگر آپ نے یہ انتشار کی فضا پیدا کرنا چاہی تو مذہبی جماعتیں آپ کے خیال اور آپ کی سوچ اور وہم و گمان سے زیادہ اسٹریٹ پاور رکھتی ہیں، تو آپ اللہ کے لیے ایسے کسی کام کو پروموٹ نہ کریں کہ جو کل آپ کے لیے وبال بن جائے۔ تحریک لبیک ہو، مذہبی جماعت ہو، اگر اس سے اشر اشیر کرتی ہے آپ اس کو گرفتار کر لیتے، کل عدم بین، دہشت گردی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے وائلنس کی ذمہ داری خان صاحب کے اوپر ہے۔ خان صاحب نے پورا 1 سال تحریک چلائی ہے، عمران خان ہماری لیڈ لائن ہے، عمران خان کو کچھ ہوا فوج پہ حملہ کر دیں گے، عمران خان کو کچھ ہوا جی ایچ کیو چلے جائیں گے، عمران خان کو کچھ ہوا کور کمانڈر۔ وہ جو ٹویٹیں کرتے ہیں کہ پاکستان کو سری لنکا بنا دیں گے، ان کو پاکستانی فوج کو پکڑنا چاہیے، اس ٹائم ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ الیکشن کی صورتحال کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیا عمران خان کو ایک صرف اقتدار کی لالچ، اقتدار مل جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو یہ جائے تو گا؟ واحد بات ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں اپنے اس موٹیو کا اظہار کر دیا تھا کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں تو چاہے ایٹم بم چل جائے، ملک کا بیڑا دیکھیے سری لنکا بنانے کا کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں تو کوئی نہیں، اگر میں ہوں تو ٹھیک ہے، اگر میں نہیں تو وطن بھی نہ بچے۔ یہ وطن دشمنی، دین دشمنی، اسلام دشمنی کا کلچر ہے۔ ہاں اگر پی ٹی آئی کے فالوور یہ چاہتے ہیں کہ وہ بقائے باہمی کے ساتھ معاشرے میں رہیں، ایگزسٹ کریں، تو ان کو عمران خان کو بطور ایک عام سیاسی رہنما کے قبول کرنا ہوگا۔ اس کا جتنا مرضی رتبہ وہ بڑھا لیں، لیکن اگر وہ اس کو نبی، رسول اور پیغمبر کے درجے پہ لے کے جانا چاہیں گے کہ عمران خان کا مخالف بے ایمان ہے، عمران خان کا حامی ایماندار ہے، تو اس کلچر کو ہم نے پاکستان میں کبھی پروموٹ نہیں ہونے دینا، اور کسی سیاسی لیڈر تو دور کی بات ہے، کسی مذہبی لیڈر کے ساتھ بھی پروموٹ نہیں ہونے دینا۔ مذہبی لیڈر بھی نبی نہیں ہوتا، مذہبی لیڈر بھی رسول پیغمبر نہیں ہوتا۔ سیاسی اختلاف ہر بندے سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھی سیاسی اختلاف اور فریڈم آف چوائس کو قبول کریں کہ ہر بندے کو پاکستان میں حق حاصل ہے اپنی مرضی کا لیڈر چن لے، تو ان کو بھی حق حاصل ہے اپنی مرضی کا لیڈر چنے، لیکن وہ یہ کرتے نہیں ہیں۔ وہ فاشسٹ سوچ کے وہ کہتے ہیں آپ ہماری مرضی کا لیڈر چنیں، تو اس کلچر کو ہم نہیں پروموٹ کریں گے۔ جو مذہبی جماعت یا ٹی ایل پی ہو یا کوئی بھی مذہبی جماعت میدان عمل میں آنے کا اعلان کرے تو اس کو چابی والا کھلونا کہہ دیا جاتا ہے، تو کیا صرف مولویوں کے لیے ایک لقب دے دیا گیا، باقی سیاسی جماعتوں کے لیے میں ایسا تو کیا جائے؟ سمجھتا ہوں یہ جو چابی والا کھلونے کا لقب ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ عمران خان صاحب بتا دیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ پورا آپ ہسٹری پڑھ لیں، سارے جرنیلوں کے نام آپ بندہ کیا لے، وہاں سے آپ شروع کر دیں، چاہے فیض صاحب ہوں، چاہے باجوہ صاحب ہوں، چاہے پیچھے چلتے جائیں۔
خان صاحب تو 100% چابی والے کھلونے بذات خود ہیں. تو مذہبی لیڈروں کو مذہبی لیڈروں نے تو سب سے زیادہ اس ملک میں ظلم و ستم کو سہا ہے، قیدیں صحیح ہیں. مثال دے رہا ہوں، خان صاحب نے تو 2 دن ہی جیل کاٹی. پاکستان کا کون سا مذہبی لیڈر ہے جو جیل میں نہ گیا؟ وہ سب نے جیلیں، مقدمے اور مشکلات، اذیتیں صحیح ہیں. تو خان صاحب کو پتہ نہیں کیا جیل فوبیا ہے. حالانکہ پاپولر لیڈر کو جیل سے گھبرانا نہیں چاہیے.